آج کا یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت اہم ہے اور اس کا موضوع ہے طلب شہرت، یعنی میں مشہور ہو جاؤں۔ طلب شہرت یعنی اپنی شہرت کی کوشش کرنا طلب شہرت کہلاتا ہے، یعنی ایسے افعال کرنا کہ مشہور ہو جاؤ۔ اور آپ کو پتا ہے آج کل فیس بک، یوٹیوب اور ان چیزوں کا دور ہے۔ بندہ کوئی اپنی ویڈیو بنا کے اس میں ڈال رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے۔ یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ آج بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی دنیا کے اندر آ جائیں، ظاہری زندگی کے اندر آ جائیں۔ بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے ابھی سے، چھوٹا بچہ، آپ بھی بڑوں کے کیا بنو گے؟ پائلٹ بنوں گا، میں بڑے ہو کر ڈاکٹر بنوں گا، میں بڑے ہو کر فلاں انجینئر بنوں گا، میں بڑے ہو کے وہ عہدہ سنبھالوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ یوں بچوں کے ذہن میں کوئی یہ بھی کیا ہے، ایک شہرت کی طلب ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں اب ہم سنتے ہیں۔ آیت کریمہ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر، جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے۔ صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں بخل کے بعد صرف بیجا کی برائی بیان فرمائی کہ جو لوگ محض نمود و نمائش اور نام آوری یعنی طلب شہرت کے لیے خرچ کرتے ہیں اور رضا الہی انہیں مقصود نہیں ہوتی، جیسے کہ مشرکین، منافقین، یہ بھی انہی کے حکم میں ہیں جن کا حکم اوپر گزرا، جس کا مصاحب شیطان ہوا کے تحت فرماتے ہیں دنیا و آخرت میں، دنیا میں تو اس طرح کہ وہ شیطانی کام کر کے اس کو خوش کرتا رہا، اور آخرت میں اس طرح کہ ہر کافر ایک شیطان کے ساتھ آتشی زنجیر میں جکڑا ہوا ہوگا۔ اب آپ غور کیجیے، اس آیت کریمہ کے اندر بھی طلب شہرت کی مذمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ اسے رسوا کرے گا، جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ بروز قیامت اس کے عیوب لوگوں پر ظاہر کر دے گا۔ اب غور کیجیے، اس کے اندر کتنا واضح بیان کیا جا رہا ہے کہ شہرت کے لیے عمل کرے گا تو اللہ اس کو رسوا کر دے گا۔ جو اپنی شہرت باہر چاہنے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا، اور جو دکھاوے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے تو اللہ بروز قیامت اس کے عیب لوگوں پر ظاہر کر دے گا۔ طلب شہرت کا حکم کیا ہے؟ طلب شہرت نہایت ہی کبھی اور مذموم کام ہے، یعنی برا ہے۔ طلب شہرت بساؤں کا کئی گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب بن جاتا ہے، لہذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا لازم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جاہ و منصب کا مطلب شہرت اور ناموری ہے، اور یہ قابل مذمت ہے، قابل تعریف صرف گمنامی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بغیر شہرت و ناموری کے مشقت اٹھائے محض دین پھیلانے کے سبب اللہ کسی کو مشہور کر دے تو یہ شہرت و ناموری قابل مذمت نہیں ہے۔ اگر شہرت بندہ چاہتا نہیں ہے، دین کا کام کر رہا ہے، دین کے کام میں لگا ہوا ہے، ویسے ہی اگر وہ مشہور ہو جاتا ہے تو اب یہ شہرت اور ناموری یہ مذمت والی نہیں ہے، مذموم نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں جان لیجئے مذموم وہ شہرت ہے جس کی چاہت کی جائے،
البتہ جو شہرت بغیر طلب کے محض اللہ اپنے کرم سے عطا فرما دے وہ ہرگز مذموم نہیں ہے، بری نہیں ہے، البتہ کمزور لوگوں کے لیے شہرت آزمائش ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ کچھ لوگ ڈوب رہے ہوں، ان میں ایک ایسا کمزور شخص بھی ہو جسے تیرنا آتا ہو، اب اس کے لیے بہتر ہی ہے اس کا کسی کو علم نہ ہو، ورنہ وہ سب آ کر اس سے چمٹ جائیں گے، نتیجتاً وہ مزید کمزور ہو جائے گا اور ان سب کے ساتھ خود بھی ہلاک ہو جائے گا۔ جبکہ ایک قوی طاقتور تیراک کے لیے بہتر یہ ہے کہ ڈوبنے والے اس کو پہچانیں تاکہ اس کے ساتھ چمٹ جائیں اور وہ ان کو بچا کر ثواب پائے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کمزور لوگوں کے لیے شہرت آزمائش بن جاتی ہے۔ اگر ایک شخص وہ جو ڈوبنے والا تھا کمزور شخص اگر لوگوں کے اندر وہ مشہور ہوتا کہ وہ ایک تیراک ہے تو سارے ہی اس کو پکڑ لیتے اور یوں خود بھی ڈوب جاتا، کمزور اور کمزور ہو جاتا، دوسرے بھی ڈوب جاتے۔ تو لہذا جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے شہرت اور ناموری بھی ایک نقصان دہ ہوا کرتی ہے۔ ایک بہت ہی پیاری حکایت، ایک زبردست واقعہ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک اسلامی بھائی جو کہ میرا بہت معتقد تھا، ہر دکھ سکھ میں مجھ سے ملاقات کرتا، میں اسے انتہائی عبادت گزار، تہجد گزار اور گریہ ازاری کرنے والا سمجھتا تھا۔ یعنی اب دیکھیں کیسا شخص ہے کہ جو عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑگڑاتا ہے، گریہ ازاری کرتا ہے۔ میں نے کچھ دنوں تک اسے نہ پایا، معلوم ہوا کہ وہ تو بے حد کمزور ہو گیا ہے۔ میں اس کے گھر کے متعلق معلومات کے لیے وہاں پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا، اجازت ملنے کے بعد میں اندر داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ وہ گھر کے وسط میں بستر پر لیٹا ہوا ہے، چہرہ سیاہ ہے، آنکھیں نیلی ہیں، ہونٹ موٹے ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا اے میرے بھائی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے دوسری مرتبہ یہی تلقین کی تو اس نے مجھے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا، لیکن دوبارہ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہنے لگا اے میرے بھائی منصور، اس کلمے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہاں گئی وہ تمہاری نمازیں، روزے، تہجد اور راتوں کا قیام؟ تو وہ حسرت سے کہنے لگا اے میرے بھائی، میرے سب اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھے، بلکہ میں یہ تمام عبادت شہرت کے لیے کیا کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار، تہجد گزار کہیں، اور میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر الہی کیا کرتا تھا۔ میں لوگوں کی نظر میں بہت نیک تھا، لیکن جب میں تنہائی میں ہوتا تو دروازہ بند کر لیتا، برہنہ ہو کر شراب پیتا اور نافرمانیوں سے اپنے رب کا مقابلہ کرتا۔ ایک عرصے تک میں اسی طرح کرتا رہا، پھر ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ قرآن پاک لے کر آؤ، اس نے ایسا ہی کیا۔ میں مصحف شریف کے ایک ایک حرف کو پڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب سورہ یاسین تک پہنچا تو مصحف شریف کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کی اے اللہ عز و جل، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ عز و جل نے مجھ سے بیماری دور کر دی۔ جب میں شفا یاب ہوا تو دوبارہ لہو و لعب اور لذات و خواہشات میں پڑ گیا۔ شیطان لعین نے مجھے وہ عہد بھلا دیا جو میرے رب عز و جل اور میرے درمیان ہوا تھا۔ عرصہ دراز کا گناہ کرتا رہا، پھر اچانک اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس میں میں نے موت کے سائے دیکھے تھے۔
تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے میری عادت کے مطابق وسط مکان میں نکال دیں۔ میں نے مصحف شریف منگوا کر پڑھا اور بلند کر کے عرض کی، یا اللہ اس کی عظمت کا واسطہ جو اس مصحف شریف میں ہے، مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم نے میری دعا قبول فرمائی اور دوبارہ اس بیماری سے مجھے شفا عطا فرما دی۔ اللہ اللہ اور کیجئے، ایک دفعہ بیمار ہوا، پھر دوبارہ شفا ملی، دوسری مرتبہ بیمار ہوا، پھر شفا ملی، لیکن میں پھر اسی نفسانی خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑ گیا، یہاں تک کہ اب دوبارہ اسی مرض میں مبتلا یہاں پڑا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ اس دفعہ بھی مجھے وسط مکان میں نکال دو، جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب میں مصحف شریف منگوا کر اس کو پڑھنے لگا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ میں سمجھ گیا اللہ تبارک و تعالی مجھ پر سخت ناراض ہے۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کی، یا اللہ اس مصحف شریف کی عظمت کا صدقہ مجھ سے اس مرض کو زائل فرما دے۔ تو میں نے حاطب غیب سے یہ اشعار سنے۔ اشعار کا مفہوم یہ ہے، جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور جب تو تندرست ہوتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگتا ہے۔ تو جب تک تکلیف میں تو مبتلا رہتا ہے تو روتا رہتا ہے، اور جب قوت حاصل کر لیتا ہے تو برے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتیں اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا، مگر اللہ نے تجھے اس سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں مستغرق رہا اور عرصہ دراز تک اس سے غافل رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا، اور تجھ پر جو اللہ کا فضل و کرم تھا تو نے اسے بھلا دیا، اور کبھی بھی تجھ پر نہ کپکپی طاری ہوئی نہ ہی خوف لاحق ہوا۔ کتنی مرتبہ تو نے اللہ عز و جل کے ساتھ عہد کیا لیکن پھر توڑ دیا، بلکہ ہر بھلی اور اچھی بات کو تو بھول چکا ہے۔ اس جہان فانی سے منتقل ہونے سے پہلے پہلے جان لے تیرا ٹھکانہ قبر ہے، جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہی ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، میں اس سے اس حال میں جدا ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ابھی گھر کے دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ مجھے بتایا گیا وہ شخص انتقال کر چکا ہے۔ ہم اللہ سے حسن خاتمے کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے روزے دار اور راتوں کو قیام کرنے والے برے خاتمے سے دوچار ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں بھی برے خاتمے سے بچائے۔ تو لہذا آپ دیکھ لیجئے کہ طلب شہرت کے لیے وہ شخص نماز پڑھا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا، تہجد پڑھا کرتا تھا، اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، لیکن کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ تو لہذا وہ سب ضائع ہو گئے، اور اللہ نے اپنے بندے کو اس کو کتنا موقع دیا۔ اللہ بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، لیکن گناہ کر کر کے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر کوئی اچھی بات، کوئی نیکی کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی ہے، اور پھر وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس شہرت کے، یہ جو شہرت کا ایک مرض ہے، اس سے بھی ہم بچیں، اور اس سے بچنے کے اسباب کیا ہیں اور اس کے اندر مبتلا ہونے کے اسباب کیا ہیں، اس میں ہم چند سنتے ہیں۔ بعض اوقات اپنی نیک نامی کی فکر دامن گیر ہوتی ہے، اس لیے بندہ اپنی شہرت کا خواہش مند ہوتا ہے۔
اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بزرگان دین کے ایسے واقعات اپنے پیش نظر رکھے کہ جن میں شہرت سے بچنے کے لیے نیکیاں چھپاؤ کے مدنی نسخے پر عمل کی ترغیب ہو. یعنی آپ دیکھ لیجئے بعض اوقات بندہ اپنی نیک نامی کی فکر کرتا ہے کہ میری نیک نامی ہو جائے، میں لوگوں کے اندر مشہور ہو جاؤں، تو اس وجہ سے بندہ طلب شہرت کے اس مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس سے بھی ہم بچتے رہیں. اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.